میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عرب کے کھانے ہم سے کیا ہیں؟ ڈیفرنٹ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ڈیفرنٹ. پھر ساری چیزیں جو ڈیفرنٹ ہو تو بھی انسان کسی کو اس لیے فالو کر لیتا ہے کہ بھائی وہ بہت بڑا اسکالر ہے. کیا خیال ہے؟ جاپانیوں کو ہم فالو کر لیتے ہیں, ان کی اسپیچز سن لیتے ہیں, یوٹیوب پہ سرچ کر لیتے ہیں, بھائی یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, بھائی سمجھ رہے ہیں, یہ کوئی پی ایچ ڈی اسکالر ہوگا, کوئی سائنٹسٹ ہوگا, کوئی بہت بڑے بڑے اسکالر ہیں. ہمارے نبی کے بارے میں پوری امت کا اجماع ہے بھائی نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا جانتے. ابے بھائی پھر کیوں فالو کر رہے ہو یار؟ خود بول رہے ہو کہ نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا, امی تھے. ما تخطہ بیمینک, قرآن کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پیش کر رہے ہیں ایک لفظ بھی ان کے دائیں ہاتھ نے کبھی نہیں لکھا, ایک لفظ نہیں لکھا. جیسے ہی آیت نازل ہوتی آپ کبھی زید ابن ثابت کو بلا رہے ہیں, کبھی کسی اور صحابی کو بلا رہے ہیں, بھائی لکھو لکھو. اور دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن لکھوایا نا تو چونکہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تو بعض دفعہ کاتب سے گرامر کی غلطی ہوئی لکھنے میں, ہمارے نبی نے اس کی کریکشن نہیں کی. آپ کو نہیں پتا چلا کہ گرامر کے لحاظ سے یہ غلط لکھا ہوا ہے, وہ اب تک اسی طرح لکھا ہوا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ مثال کے طور پر بہت ساری مثالیں اس کی قرآن میں. سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق میں کیا آتا ہے؟ کلا لئن لم ینتہی لنصفعا بالناصیہ. اللہ کہتے ہیں اگر یہ کفر سے باز نہیں آئے ہم ان کو پیشانی کے بالوں سے پکڑیں گے قیامت کے دن. تو یہاں ہے لنصفعا, جتنے بھی علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے لنصفعا یہ لام تاکید ہے اور آخر میں نون تاکید ہے. یہ الف کے ساتھ لکھنا گرامر کے لحاظ سے غلط, کیونکہ تنوین ناؤن پہ آتی ہے, سینٹنس پہ یا فعل پہ تنوین کبھی بھی نہیں آتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ لیکن یہاں پر کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا نا لنصفعن, جبریل آئی آیت لے کے آپ نے اس کو پروناؤن کیا اپنی زبان سے لنصفعن, تو کاتب نے کیونکہ عن میں آواز نون کی آ رہی ہے تو کاتب نے اس وقت لکھ دیا نون کے بجائے الف ڈال دیا جو تنوین کی علامت ہے. یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ مسٹیک. یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ مسٹیک. یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ مسٹیک. آپ کبھی بھی عربی میں سینٹنس پہ تنوین نہیں ڈالو گے, لیکن یہاں لنصفعن پہ دو زبر ڈلے ہوئے ہوں گے, الف لکھا ہوا ہوگا. یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ بولو غلط. یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ بولو غلط. کاتب وحی نے لکھا, نبی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. اور کمال کی بات ہے جو لکھا آج تک کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا کہ اس کو نون بنا دے. اب کہنے کے لحاظ سے اوپر اوپر سے تو لگے گا یہ غلط ہے, لیکن بھائی اللہ نے یہ اس لیے ہونے دیا, بتا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی امی تھے. نمبر 2, ہم نے اس قرآن کی حفاظت ایسے کی ہے کہ اگر ظاہری لحاظ سے اس میں کوئی غلطی لکھنے میں, ظاہری لحاظ سے, ورنہ تو اس میں بڑی حکمت ہے, ہوئی بھی ہے, ہم نے اس کی بھی کریکشن کی کسی کو اجازت نہیں دی. لیکن بھائی اللہ نے یہ اس لیے ہونے دیا, بتا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی امی تھے. نمبر 2, ہم نے اس قرآن کی حفاظت ایسے کی ہے کہ اگر ظاہری لحاظ سے اس میں کوئی غلطی لکھنے میں, ظاہری لحاظ سے, ورنہ تو اس میں بڑی حکمت ہے, ہوئی بھی ہے, ہم نے اس کی بھی کریکشن کی کسی کو اجازت نہیں دی. جو ہے جیسے لکھا گیا ایز اٹ از چلا رہا ہے. بڑے بڑے عربی گرامر کے ماہرین آئے, انہوں نے بتایا سینٹینس پہ تنوین نہیں آتی, دو زبر دو زیر دو پیش نہیں آتے, نہیں آتے. یہاں آئے ہوئے ہیں, پتہ نہیں کیوں آئے ہوئے بھائی, اس وقت لکھا ہی ایسے تھا. تو جس کتاب کی میرے بھائی ایسے حفاظت ہوئی ہو کہ اس کی گرامر کی ایک مسٹیک, اگر ظاہری لحاظ سے میں مسٹیک کہہ رہا ہوں, ہوئی ہے, اس کو ٹھیک کرنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے. تو جو ٹھیک آئے تھے ان کو کون چینج کر سکتا ہے؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. تو بھائی ہم فالو کیوں کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, جب نہ آپ لکھنا جانتے, نہ آپ پڑھنا جانتے, نہ آپ کا کلچر ہمارے کلچر سے میچ کرتا, آپ کی خوراکیں ہماری خوراکوں سے الگ. کیوں؟ وجہ اس کی بھائی ہم, نبی کی ایک حیثیت ہے بشر, ایک حیثیت کیا ہے؟ میسنجر آف گاڈ. آپ نے کہہ دیا میرا اپنا کوئی پیغام نہیں ہے,
میں جو کچھ کہہ رہا ہوں میں نہیں کہہ رہا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. میں میسنجر آف گاڈ ہوں. تو بھائی ہم فالو کیوں کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب نہ آپ لکھنا جانتے، نہ آپ پڑھنا جانتے، نہ آپ کا کلچر ہمارے کلچر سے میچ کرتا، آپ کی خوراکیں ہماری خوراکوں سے الگ. کیوں؟ وجہ اس کی بھائی ہم نبی کی ایک حیثیت ہے بشر، ایک حیثیت کیا ہے؟ میسنجر آف گاڈ. آپ نے کہہ دیا میرا اپنا کوئی پیغام نہیں ہے، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں میں نہیں کہہ رہا. جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا ناظرین کہ دیوبند کے مشہور مولانا مفتی طارق منحوس حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں کیسی گستاخی اور صحابہ کرام کی شان میں بھی گستاخی کرتا ہے. آئیے ایک اور دیوبندی کے مشہور عالم دین مولانا سعد کتاب منتخب احادیث میں لکھتا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان پڑھ تھے، نعوذ باللہ. جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے یہ اسکین پیج ہے. اللہ بچائے تبلیغی جماعت سے. تبلیغی جماعت دیوبند کے دھرم میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان پڑھ کہا جاتا ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ. تبلیغی جماعتی کیسے لوگ ہیں کہ جب یہ لوگوں کے سامنے آتے ہیں تو ان سے چاپلوسی کرتے ہیں کہ ہم سبوں کو ایک ہونا چاہیے اور نیک بن کر اور ایک ساتھ رہنا چاہیے، اور خود کو معصوم سے بھی کم نہیں سمجھتے بلکہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ثابت کرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے ایک نیا منافق بارہ چہرہ دکھاتے ہیں. آئیے ان کے دھرم میں ایک کتاب ہے جس کا نام ہے منتخب احادیث. اس میں مولانا سعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ان پڑھ لکھتا ہے. ایک جگہ ارشاد اللہ تعالیٰ وہ ہے جنہوں نے ان پڑھ لوگوں میں سے انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا، یعنی وہ رسول امی اور ان پڑھ ہیں. معاذ اللہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان پڑھ کہا گیا. خارجیت اور قادیانیت کی طرح انڈیا میں کرونا وائرس پھیلانے والا تبلیغی جماعت کا امیر ملا سعد خاندیلوی دیوبندی اپنی کتاب منتخب احادیث میں لکھتا ہے کہ نبی امی یعنی ان پڑھ، معاذ اللہ. آئیے اب دیکھتے ہیں وہ دلیلیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے. جیسے کہ آپ سنن ابو داؤد جلد 5 حدیث نمبر 5136 اور آپ کی اسکرین پر یہ حدیث جو آ رہی ہے اس میں دیکھ سکتے ہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنے دست مبارک سے روم کو لیٹر لکھنا. حضرت امام ابو داؤد المتوفہ 275 ہجری لکھتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہیرقل کو ایک خط لکھا. وہ اس طرح لکھا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول کی طرف سے روم والوں کے مالک ہیرقل کی طرف سلامتی ہو، اس پر جو ہدایت کی راہ پر چلے. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے خبر دی کہ ہم ہیرقل کے پاس گئے تو اس نے ہمیں اپنے سامنے بیٹھایا. پھر اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خط یعنی لیٹر منگوایا تو اس میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے روم والوں کے سردار ہیرقل کی طرف سلامتی، اس پر جو ہدایت کی راہ پر چلے. یعنی جیسے کہ ناظرین آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہیرقل یعنی ایک بادشاہ ہے اسے خط لکھا. آئیے ایک اور دوسری دلیل کی طرف چلتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکھنا اور پڑھنا جانتے ہیں. آئیے ایک اور دلیل صحیح بخاری اور یہ دارالسلام نجد سعودی سے پبلائشڈ ہوئی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور لکھنا. حضرت امام بخاری المتوفہ 256 ہجری لکھتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ و اہل بیت سے فرمایا
میرے پاس لکھنے کا سامان لاؤ تاکہ میں تمہارے لیے ایک تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوں گے۔ یعنی صحابہ و اہل بیت کا عقیدہ تھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اور آج اسرائیلی ملا طارق منحوس دیوبندی اور دیگر وہابی دیوبند اہل حدیث غیر مقلد نجدی بوقتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نعوذ باللہ ان پڑھ اور لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ آئیے تیسری دلیل کی طرف آگے چلتے ہوئے ایک اور حدیث سے یہ ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے۔ وہابی دیوبندی اور غیر مقلد آج صحیح بخاری کے علاوہ دوسری حدیث اور دوسری روایتوں کو ماننے سے انکار اور ضعیف کی رٹ لگائے بیٹھتے ہیں۔ آج صحیح بخاری سے دوسری بار میں ایک اور دلائل دیتے ہوئے آپ کو بتاتا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے۔ حضرت امام بخاری المتوفی 256 ہجری لکھتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک خط لکھا یا لکھنے کا ارادہ کیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن لوگوں کو آپ نے خط یعنی لیٹر لکھا ہے وہ لوگ بغیر مہر کے خط نہیں پڑھتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک چاندی یعنی سلور کی انگشتری یعنی انگوٹھی منگوائی جس میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گدوایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اس انگشتری کی سفیدی اور چمک اب تک میری آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہے۔ ریفرنس بک صحیح بخاری جلد نمبر 1 حدیث 65، جو آپ اس کا حوالہ آپ اپنی نظروں کے سامنے دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے ایک اور دلیل کی طرف چلتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکھنا اور پڑھنا جانتے ہیں۔ جیسا کہ طارق منحوس نے کہا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی بھی لکھنے میں غلطی کرتے تھے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے نظر انداز کر دیتے تھے، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گرامر یعنی عربی لکھنے کا صحیح طریقہ نہیں پتہ تھا۔ آئیے چلتے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے ایک کتاب کا ریفرنس ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی کو بھی وحی لکھنا سکھایا، یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابیوں کو وحی لکھنا سکھایا۔ دیوبند کا یہ مولانا طارق مردود دیوبندی کافر یہ بھی بوقتا تھا کہ صحابی وحی لکھنے میں غلطی کرتے تھے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلتا تھا، کیونکہ کیسے لکھنا یا کیسے لکھا جاتا ہے، آپ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کا علم نہیں پتہ تھا، نعوذ باللہ۔ حضرت امام ابو قاسم الطبرانی برس 260 ہجری، حضرت امام قاضی ایاز مالکی المتوفی 544 ہجری، حضرت امام قرطبی المالکی المتوفی 671 ہجری، حضرت امام ابن حجر عسقلانی الشافعی المتوفی 852 ہجری، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی موجودگی میں سامنے قرآن شریف لکھا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اپنی دوات یعنی سیاہی کو سیدھا رکھ لو، قلم کو ذرا ٹیڑھا کر لو، با کو ذرا کھڑا کر کے لمبا کر کے لکھو، سین کے دندوں کو ذرا چھوٹا رکھنا اور میم کو زیادہ ٹیڑھا نہ کرنا، اللہ کا نام پیارا لکھنا اور رحمان کو ذرا کھینچ کر لکھنا اور رحیم کو خوبصورت لکھنا۔ حضرت امام نور الدین الحیثمی المتوفی 807 ہجری نے اس کی اسناد نریشن کو حسن یعنی گڈ قرار دیا۔ کتاب کا نام بغیات الرائدی فی تحقیق مجمع الجوائد، جلد نمبر 9 حدیث نمبر 15924، یعنی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اتنا زیادہ ڈیپلی لکھنا آتا ہے کہ بسم اللہ شریف کیسے لکھا جاتا ہے۔ صحابی کو اتنا زیادہ باریکی سے ایک ایک الفاظ بتا رہے ہیں، کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ صحابی کچھ غلط ورڈ لکھیں اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کی خبر نہ ہو؟ معاذ اللہ، جس کو لکھنا نہیں آتا اس کو کیا پتا کہ ورڈز کیسے لکھے جاتے ہیں۔
قلم کیسے پکڑا جاتا ہے؟ وہ کیا کسی لکھنے والے کو اتنا باریکی سے بتا سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان تمام دلائل سے پتہ ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لکھنا اور پڑھنا دونوں ہی آتے تھے۔ اب وہ کتاب جن کا ریفرنس میں نے لگایا ہے، ریفرنس بک تفسیر قرآن الکریم للطبرانی جلد 1 پیج نمبر 36، دوسری الشفا شریف جلد 1 حدیث نمبر 1093، جامع احکام القرآن للقرطبی جلد 7 پیج نمبر 265، اور فتح الباری فی شرح صحیح البخاری جلد 1 پیج نمبر 222۔ ان تمام دلائل سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لکھنا اور پڑھنا دونوں ہی آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اور رحمان نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا اور وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ مفسرین اس کا ترجمہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا، اس سے مراد ما کان و ما یکون، یعنی جب سے دنیا بنی ہے تا قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے، جو کچھ ہوگا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ سکھا دیا۔ ان تمام دلائل سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اہل سنت والجماعت حق پہ ہے، اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لکھنا اور پڑھنا دونوں ہی آتے تھے، اور جو حضور کی گستاخ ہے، نعوذ باللہ، وہ کسی نہ کسی مقصد سے حضور کی گستاخی کرتے